السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عقیل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اسلامی کارنر۔ ناظرین محترم، شہادت ایک بہت بڑا اور بلند مقام ہے جو صرف قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ وہی خوش قسمت اس مقام کو پاتے ہیں جن کی قسمت میں ہمیشہ کے لیے کامیابی لکھی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ شہادت کا مقام نبوت کے درجے سے تیسرے نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور خوش ہیں اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی، اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے وہ ان سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی وہ مغموم ہوں گے، اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل سے، اور اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ دوستو، اس آیت کریمہ کو اس وقت غیر مسلم بھی مان گئے جب مسلمانوں کی ایک عظیم شہید صدام حسین کی قبر کھولی گئی۔ سب دیکھنے والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صدام حسین کی لاش بالکل ویسے کی ویسے ہی پڑی تھی جیسا کہ اسے 12 سال قبل قبر میں رکھا گیا تھا۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ صدام حسین کو آخر کار پھانسی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ ایک پریس کانفرنس کی بات ہے جب ایک عورت روتی ہوئی آہو بکا کرتی ہوئی اپنی مظلومیت کی داستان سناتے ہوئے صدام حسین کے پاس آئی، جس کے بعد ایک میٹنگ میں صدر صدام حسین نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر ان کے حکم کے مطابق اسرائیل کے دار حکومت پر 40 میزائل چھوڑے گئے، جس سے اسرائیل سمیت پوری دنیا کے ظالموں کے ہوش اڑ گئے۔ صدام حسین اتنے طاقتور اور اپنی مرضی پر چلنے والے شخص تھے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہ پوچھ سکا کہ انہوں نے یہ میزائل کیوں کر چھوڑے۔ ان 40 میزائلوں نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا، بڑی بڑی بلڈنگز تباہ و برباد ہو گئی اور ہزاروں یہودی جہنم واصل ہو گئے۔ صدام حسین نے یہ 40 میزائل ایک کے بعد ایک کر کے داغے تھے، یعنی جب زخمی یہودیوں کو بچانے کے لیے امدادی ٹیمز پہنچتی تو فوراً دوسرا میزائل چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس طرح سے یہ دن یہودیوں کی زندگی کا آخری دن لگ رہا تھا۔ چنانچہ تمام یہودی چوہوں کی طرح اپنے گھروں کے بلوں میں چھپ گئے اور مرنے والے یہودیوں کی لاشیں اسی طرح سڑکوں پر پڑی رہی۔ صدام حسین کے حملوں سے یہ لگتا تھا کہ آج کوئی بھی یہودی بچ نہیں پائے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور آخرکار کچھ یہودی ان حملوں سے بچ نکلے۔ لیکن آج بھی یہودی صدام حسین کو ہٹلر ثانی کا نام دیتے ہیں، اور وہ صدام حسین کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ دوستو، چونکہ یہودی اور باقی دنیا کے طاقتور ترین ممالک یہ جان چکے تھے کہ اب اگر ہم نے عراق کو ظاہری طور پر چھیڑنے کی کوشش بھی کی تو وہ ہماری نسلیں نیست و نابود کر دیں گے، لہٰذا یہ اندر ہی اندر سے صدام حسین اور عراق کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنے تحفظ کے لیے عراق پر حملے کا ارادہ بنا لیا، اور اس منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر اچھا ثابت کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کھیل کھیلا گیا۔ امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادیوں نے صدام حسین اور عراق پر بچوں کے ہسپتال پر حملہ کرنے کا الزام عائد کر دیا، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے عالمی میڈیا کے بڑے بڑے اداروں کو اربوں ڈالرز کھلائے گئے اور ان پر دن رات پروپیگنڈا ویڈیوز چلائی گئی۔ اور جب امریکہ آخر کار اس بات کو عالمی میڈیا کی مدد سے منوانے میں کامیاب ہو گیا کہ عراقی حکومت دہشت گردی میں ملوث ہے، اور پھر اس نے آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے نام سے عراق پر جنگ شروع کر دی۔ حملہ کرنے کے بعد اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی بار بار یہ بات دہراتے رہے کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے میں تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں اور دنیا کی سالمیت کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر چوری کے ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ فروری 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دوسرا حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا، لیکن وہ اپنے کسی بھی الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ امریکہ اور اس کے اتحادی خطے میں اپنے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس قبضے کے بعد 14 دسمبر 2003 میں صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ان پر 148 افراد کے قتل کا مقدمہ بنا کر الزام لگایا گیا، اور پھر عراق میں ہی
امریکہ کی زیر اثر عدالت میں صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا۔ صدام حسین نے اس عدالت کو امریکی قبضے کا ایک ہتھیار قرار دیا۔ اس مقدمے کے جج نے جب امریکی سرکار کی طرف سے طے ہونے والے فیصلے کو سنانے سے انکار کیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کے جرم میں برطرف کر دیا گیا اور پھر ایک نیا جج لایا گیا جس نے مقدمے کے آخری پہلوؤں کی سماعت کی۔ اس تمام تر کارروائی کے دوران صدام حسین امریکی تحویل میں رہے۔ اس مقدمے کی سنوائی کے دوران صدام حسین کے 3 وکلاء کو بھی قتل کر دیا گیا، جس کے بعد صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی، لیکن اس کے باوجود بھی صدام حسین کو انڈیپینڈنٹ ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور عدالت نے امریکہ کی ایما پر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو سنائی جانے والی پھانسی کی یہ سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ جیسے ملک کے آگے کس کی چلتی ہے؟ پھانسی کے دوران صدام حسین نے اپنے دن کیسے گزارے، اس کے حوالے سے ان کے اوپر مقرر ایک سیکیورٹی گارڈ کا کہنا ہے کہ صدام حسین بہت ہی کم کوئی شکایت کرتے تھے۔ کمرے کے باہر ایک کیاری تھی جس کو وہ باقاعدگی سے پانی دیتے تھے۔ انتہائی نیڈر آدمی تھے اور موت کو تو جیسے وہ کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز سمجھتے ہی نہیں تھے اور نہ ہی وہ کسی پچھتاوے کا شکار معلوم ہوتے تھے۔ صدام حسین نے زندگی میں جو بھی کیا وہ صرف اپنی عوام کی بقا کے لیے کیا۔ اس نام نہاد عدالت میں سنائے جانے والی سزا پر عمل درآمد میں بھی قانون کی خلاف ورزی کی گئی اور سوئے ہوئے صدام حسین کو جگا کر یہ بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں ان کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ سن کر بھی صدام حسین بالکل مطمئن رہے اور اپنے اگلے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ نہانے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور پھر شکرانے کے 2 نفل بھی ادا کیے، پھر ناشتہ کیا اور اس کے بعد اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے۔ اپنے سارے کام نپٹانے کے بعد صدام حسین خود چل کر مسکراتے ہوئے پھانسی کے گھاٹ پر جا پہنچے اور پھر انہیں پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین محترم، صدام حسین کو پھانسی دینے کے بعد ان کے آبائی گاؤں العوجہ میں دفن کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس دور کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے ذاتی طور پر صدام حسین کی لاش کو امریکی فوجی ہیلی کاپٹر میں کسی اور جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا اس کام کی تکمیل کے لیے جب صدام حسین کی قبر کو کھولا گیا تو وہاں پر موجود یہودی اور مسلمان یہ بات دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی لاش قبر میں بالکل صحیح و سلامت موجود تھی، جسے دیکھ کر سب لوگ اللہ اکبر پکار اٹھے اور اس کے بعد ان کے جسد خاکی کو اس قبر سے نکال کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کی بتائی ہوئی جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مقامی مسلح گروپ الحشد الشعبی کے مطابق سابق صدر صدام حسین کے مقبرے کو اس وقت ایک عراقی فضائی حملے میں تباہ کر دیا گیا تھا، جب داعش کی جانب سے اس کے چھت پر نشانہ بازو کو تعینات کیا گیا اور اس لیے ان کی میت نکالی گئی، جبکہ ان کے ہی جنگجوؤں میں سے ایک کا خیال ہے کہ صدام حسین کی بیٹی حالہ ایک پرائیویٹ طیارے میں یہاں آئی اور اپنے والد کی میت کو اردن لے گئی، جبکہ مقامی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے نام چھپاتے ہوئے کہا کہ ناممکن، حالہ کبھی عراق نہیں آئی۔ تو ناظرین، آپ کی صدام حسین کے بارے میں کیا رائے ہے اور ان کی میت اور ان کی تدفین کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔